زکات دو تو لوگوں نے زکات دیا. خدا نے جب حکم دیا تھا اے لوگوں روزہ رکھو تو لوگوں نے روزہ رکھا. خدا نے جب حکم دیا تھا اگر مالک نصاب ہو تو حج بیت اللہ کرو تو لوگوں نے حج بیت اللہ کیا. یہ سب کیوں کیا؟ نماز پڑھی ہے خدا کے حکم پر, روزہ رکھا ہے خدا کے حکم پر, زکات دیا ہے خدا کے حکم پر, عبادت کیا ہے خدا کے حکم پر, غریبوں کی مدد کی ہے خدا کے حکم پر, قربانی کیا ہے خدا کے حکم پر, سجدے کیے ہیں خدا کے حکم پر, رکوع کیا ہے خدا کے حکم پر, قیام کیا ہے خدا کے حکم پر, جتنے عبادات ہے سب کیا ہے خدا کے حکم پر. اور مگر یہ حکم خدا نے کہاں دیا؟ قرآن میں دیا. قرآن میں, مگر اسی قرآن میں اسی خدا نے جس نے نماز کا حکم دیا, جس نے روزے کا حکم دیا, جس نے زکات کا حکم دیا, جس نے فرض حج کا حکم دیا, اسی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی حکم دیا ہے اسی قرآن میں کہ نبی کی اہل بیت سے محبت کرو. پتہ یہ چلا جہاں یہ سب کرنا عبادت خدا ہے, وہاں اہل بیت سے محبت کرنا بھی عبادت. بے شک نعرے تکبیر, نعرے رسالہ, ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہید آدم, نعرے تکبیر. جہاں خدا نے حکم دیا نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, وہی اسی قرآن میں رب نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اے محبوب فرما دو مجھے خدمت دین پر کچھ نہ دو مگر صرف اتنا کرو اہل بیت سے محبت کرو. اب جن لوگوں نے اہل بیت سے محبت کیا پتہ یہ چلا جو نماز پڑھے گا اس کے لیے مغفرت ہے, جو روزہ رکھے گا اس کے لیے نجات ہے, جو حج کرے گا اس کے لیے نجات ہے, مگر جو نماز کا انکار کرے گا اس کے لیے جہنم کی وادیاں ہے. جو مالک نصاب ہونے کے باوجود حج کا انکار کرے گا اس کے لیے جہنم ہے. جو مالک نصاب ہونے کے باوجود زکات نہیں دے گا اس کے لیے جہنم ہے, مگر جب وہی نماز پڑھے تو اس کے لیے جنت ہے. وہی جب روزہ رکھے تو اس کے لیے جنت ہے. وہی جب حج کرے تو اس کے لیے جنت ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کام کو خدا نے کہا اگر اسے کیا جائے تو جنت ہے, اور جن کام کو خدا نے کہا اگر اس کا انکار کیا جائے تو اس کے لیے جہنم ہے. تو اے حسینیہ, جناب رئیس کی جانب سے محفل میں کیا گیا انتظام اور اس میں شمولیت کرنے والے حسینیہ, یہاں تم آئے ہو تو حسین کی محبت میں, اہل بیت کی محبت میں پتہ یہ چلا محبت کا حکم خدا دے رہا ہے. تو جو محبت کرے اس کے لیے جنت ہے, اور جو نفرت کرے اس کے لیے جہنم. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کہ جن چیزوں کو خدا نے حکم دیا کرو اگر وہ کرو گے تو جنت ہے, اگر اس کے خلاف جاؤ گے تو جہنم ہے. تو اہل بیت کی محبت بھی عبادت ہے, اور اہل بیت سے محبت رکھنے پر تمہارے لیے جنت ہے. اور یہی نہیں ہے صاحب, اہل بیت سے محبت کیوں نہ کیا جائے, کیونکہ اہل بیت رسول نے وہ قربانیاں پیش کی ہے صاحب جس کا ہم اور آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں. ویسی قربانی ہم اور آپ نہیں دے سکتے ہیں. تھوڑا سا وقت ہمیں اور آپ کو ان اہل بیت کے نام پر دینی پڑتی ہے, تو ہم اپنے بستروں کو نہیں چھوڑ پاتے ہیں, اپنے گھروں کو نہیں چھوڑ پاتے ہیں, مگر اسی اسلام کی شریعت کی بقا کے لیے, اسلام کی شریعت کی حفاظت کے لیے سیدنا امام حسین نے پورے کنبہ کو سمیٹ کر کے مدینہ سے نکال کر کے خانہ کعبہ پہنچا کر کے, خانہ کعبہ سے نکال کر کے 14 منزلوں کو طے کرا کر کے کربلا کی سرزمین پر پہنچ کر کے 3 دن بھوکے اور پیاسے رہ کر کے کربلا کی سرزمین پر شہید ہو جایا کرتے ہیں. اور امام حسین نے شہادت کے وقت بھی سجدے کو جانے نہ دیا, اور یہ پیغام دے دیا او جناب والا, دنیا کے تیر و زخم کی بات الگ ہے مگر خدا کی بارگاہ میں سجدے کی بات الگ ہے. زخم ملنے سے تکلیفیں تو ہوتی ہے مگر خدا کی عبادت کرنے سے تکلیفوں سے زیادہ راحت و قرار ملا کرتا ہے, خدا کی بارگاہ میں قرار ملا.
کربلا کی سرزمین پر آپ نے واقعات سنا ہوگا، جب کربلا کی سرزمین پر یزیدیوں نے کون سا ظلم نہیں ڈھایا، ایک ایک بچوں کی شہادت آپ نے واقعات کربلا کے تناظر میں سنا ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے رفقا ہیں یکے بعد دیگرے شہید ہوتے جا رہے ہیں، 72 نفوس قدسیہ میدان کربلا کی سرزمین پر بھوکی اور پیاسی کاٹ دی جایا کرتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہی ہے، یزید کا منشا تھا کہ جو شریعت چلے گی وہ اس کی طبیعت کے مطابق چلے گی، مگر حسین کا منشا نہیں تھا۔ حسین کا منشا تو یہ تھا کہ شریعت چلے گی، تو جو پیغام خدا نے دیا ہے، جو پیغام مصطفیٰ نے دیا ہے، شریعت اسی اعتبار سے چلے گی۔ یزید کا مقصد تھا شریعت میں طبیعت کا داخل کرنا، حسین کا مقصد تھا شریعت کی حفاظت کرنا۔ یزید کا جو مقصد تھا وہ مقصد فیل ہو گیا، حسین کا جو مقصد تھا وہ حسین کا مقصد کامیاب ہو گیا، کیونکہ حسین کا مقصد تھا نماز کا سلسلہ چلتا رہے تو نماز چل رہا ہے، حسین کا مقصد تھا شریعت مصطفیٰ چلتی رہے تو شریعت مصطفیٰ کا نظام چل رہا ہے، اور یزید کا مقصد تھا آمریت کا دور چلے، مگر یزید مٹ گیا، یزید کی حکومت مٹ گئی ہے، یزید کا کردار مٹ گیا ہے، یزید کا نام مٹ گیا ہے۔ آج یزید کا نام بھی لیا جاتا ہے تو یہ بھی ذکر حسین کا صدقہ۔ کربلا کی سرزمین پر چونکہ کچھ فرمائشیں بھی ہیں، ہم لوگ تو اسی میں پریشان رہتے ہیں، سنائیں کیا؟ کبھی ادھر سی فرمائش کبھی ادھر سی فرمائش، مگر تھوڑی بہت خیال بھی کرنی ہوتی ہے۔ حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب شہید ہوئے، آپ کی شہادت کے بعد بھی اتنا ظلم و ستم کیا گیا کہ جتنا ظلم و ستم شہادت سے قبل نہ ہوا، یعنی کون سا ظلم کون سا ستم۔ کربلا کے واقعات کو کچھ لوگ قصہ اور کہانی اور افسانہ تصور کرتے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے یہ قصہ اور کہانی نہیں ہے بلکہ تاریخ کی حقانی بیان ہے، اسے سننا چاہیے۔ اور کربلا کی تاریخ سے ہمارے اسلامی بھائیوں کو، ہماری اسلامی ماؤں اور بہنوں کو کربلا کی تاریخ سے پیغام لینا چاہیے۔ اگر کربلا کے پہلے کی تاریخ دیکھو گے تو سب سے زیادہ پیغام مردوں کو اسلام کے اندر مل رہا ہے، اور کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد کی تاریخ دیکھو گے تو سب سے زیادہ پیغام اسلامی رشتے کی ماؤں اور بہنوں کو ملتا نظر آ رہا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، حسین اعظم کی جب شہادت ہوتی ہے، آپ کی شہادت کے بعد یزیدی فتح کا جشن منانے لگتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں حسین شہید کر دیے گئے، اب حسین کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی حسین کا مددگار نہیں ہے، اب معرکہ آرا میں کوئی میدان میں نہیں آ سکتا ہے۔ ادھر سید زادیاں ہیں، زین العابدین بیمار ہے، آپ کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سیدہ زینب ہے، سیدہ زینب نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ آج کی ماؤں کو سیدہ زینب سے پیغام لینا چاہیے، اور حسین اعظم نے کربلا کی سرزمین پر وہ پیغام دیا ہے کہ ان پیغاموں کو ہم اسلامی شہزادوں کو لینا چاہیے۔ حضرات محترم، مدینہ سے لے کر کے شہادت تک حسین اعظم کے زندگی سے پیغام مل رہا ہے، حسین کی بعد شہادت سے لے کر کے اور مدینہ تک واپسی تک کے لیے سیدہ زینب سے پیغام مل رہا ہے۔ میں اسی حاشیہ کے تناظر میں تھوڑی دیر میں کشائی کی سعادت حاصل کروں گا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے جشن منایا، فتح و کامرانی کا جھنڈا نصب کرنے لگے۔ سنو یزیدیوں کو کامیابی مل گئی ہے، مگر حقیقت تو کچھ اور ہے۔ یزیدی سوچ رہے تھے حسین کو مار دیا گیا ہے، مگر مشیت ربانی کہہ رہی تھی اور یزیدیوں مارنا تمہارے اختیار میں ہے مگر مارنا میرے اختیار میں ہے، زخم دینا تمہارے اختیار میں ہے، موت دینا میرے اختیار میں ہے۔ ہمیں میاں مرتا وہ ہے جس کا نام و نشان مٹ جائے۔ حسین تو شہادت کے بعد ایسے زندہ ہو گئے کہ کربلا کے ریگزاروں میں حسین زندہ ہے، مسجدوں کے میناروں میں حسین زندہ ہے، نمازوں میں حسین زندہ ہے، اذانوں میں حسین زندہ ہے، خطیب کے خطبہ میں حسین زندہ ہے، اور رہتی دنیا تک ذکر حسین ہوتا رہے گا، ذکر حسین ہوتا رہے گا، گویا حسین زندہ تھے اور زندہ رہے۔
حسین اعظم کے شہادت کے بعد یزیدیوں نے جشن منانا شروع کیا، یہاں تک کہ وقت عصر کا وقت آیا، سیدہ زینب نے سکینہ کو پکڑا، او بیٹی سکینہ تو کیا کر رہی ہے، چل نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ۔ یعنی عورتوں کو پیغام مل رہا ہے، گھر میں شہادت ہو گئی ہے، 72 لاشیں موجود ہیں، مگر امام حسین کی بہن کہہ رہی ہے او بیٹی سکینہ نماز پڑھو۔ یعنی کربلا سے نماز کا پیغام مردوں کو بھی امام حسین سے مل رہا ہے، عورتوں کو حضرت زینب سے مل رہا ہے، اس لیے نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، آگے بڑھو۔ حضرت سکینہ نے بھی نماز پڑھی، حضرت سیدہ زینب نے بھی نماز پڑھی، مستورات حسینیہ نے نماز پڑھی ہے، اور جب سب نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ایک وقت ایسا ہوا یزیدیوں کا لشکر آگے بڑھا، خیمہ حسینی کی جانب آیا، اور جب خیمہ حسینی کی جانب آیا گھوڑ سوار پڑھتے رہے، سیدہ زینب نے روکنے کی کوشش کی مگر وہ لوگ نہ رکے، آگے پڑھ کر کے خیمے پر آگ لگا دی، خیمے کو لوٹ لیا۔ مؤرخ رقم تراز ہے، اس قدر ان حضرات نے لوٹا تھا کہ مستورات کے کانوں میں جو چیزیں تھی اسے بھی نکال لیا تھا۔ سکینہ نے عرض کیا تھا او سنو سنو، میں حسین کی بیٹی یتیم سکینہ ہوں، مگر یزیدیوں کو رحم نہ آیا۔ او سکینہ آخر تم اپنے آپ کو یتیم کیوں کہہ رہی ہو؟ تو گویا بیٹی سکینہ عرض کرے گی میں اس لیے خود کو یتیم کہہ رہی ہوں، ممکن ہے یزیدیوں کو رحم آ جائے، ممکن ہے میرے اوپر رحم و کرم آ جائے، ہو سکتا ہے مجھے چھوڑ دے، مگر تاریخ کا مؤرخ لکھتا ہے حضرت سکینہ کے اوپر ایک بدبخت لعین نے ایک ایسا تماچا رسید کیا ہے، حضرت سکینہ کے رخسار پہ انگشت بن گئے ہیں، حضرت سکینہ زار و قطار رونے لگی ہے۔ وہ کون سا ظلم نہیں جو کربلا میں ہوا ہے، حسین کی شہادت سے پہلے بھی ظلم کربلا میں ملے گا، حسین کے بعد شہادت کے بعد بھی کربلا میں ظلم آپ کو ملے گا۔ آگے بڑھیے مسلمانوں، سیدنا حضرت سیدہ سکینہ ہے، آپ کے اوپر تماچے مارے گئے، وہی سکینہ ہے، آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، وہی سکینہ ہے، آپ سے بد کلامیاں کی گئی ہے، وہی سکینہ ہے، آپ کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ بہر کیف جب خیمے کو جلا دیا، سب کچھ لوٹ لیا گیا، خیمے کو جلایا گیا، مستورات جو ہے، عورتیں جو ہے جو پردے میں تھی، علی اکبر شہید ہو رہے تھے مگر پردہ جنہوں نے نہیں چھوڑا، علی اکبر کی جوانی لٹ رہی تھی مگر پردہ جنہوں نے نہیں چھوڑا، قاسم کی جوانی چھینی جا رہی تھی، پردہ جنہوں نے نہیں چھوڑا، علی اصغر کے حکم کو دودھ اور پانی کے بدلے جب وہ جانور پر چلائے جانے والے تیر دیے جا رہے تھے تب بھی ان عورتوں نے پردہ نہیں چھوڑا۔ پیغام دے دیا کربلا کی سید زادیوں نے کہ سنو سنو، محرم کی تاریخ آ جائے تو ادھر ادھر گھومو ٹہلو نہ، ارے ادھر کربلا سے پیغام لے لو، نگاہوں کے سامنے بیٹا کٹ رہا ہے، زینب پردہ نہیں چھوڑ رہی ہے، بھتیجے کی زندگی جا رہی ہے، پردہ نہیں چھوٹ رہی ہے، بھیا حسین شہید ہو رہے ہیں، پردہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، گویا پیغام مل گیا کربلا سے، پردہ بچایا سید زادیوں نے اور سجدہ بچایا نماز رسول۔ حضرات جب خیمے کو لوٹ لیا گیا، خیمے کو لوٹنے کے بعد سیدہ سکینہ ہے، سیدہ زینب ہے، ام رباب ہے، شہر بانو ہے اور بانوان اطہار موجود ہے، خیمہ جل گیا ہے، ننگے بیٹھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ مؤرخ لکھتا ہے مستورات کے چادروں کو بھی چھین لیا گیا ہے، اور صرف چادروں کو نہیں، آقا حسین کے لاش مبارکہ سے بدن کے کپڑے بھی اتار لیے گئے صاحب، جنگ کے ساز و سامان بھی لے لیے گئے صاحب، اور اس کے بعد یہاں تک کہ مستورات کے چادروں کو بھی چھینا گیا، بے پردہ ہو گئی ہے، بال کھل گئے ہیں، چہرہ کھل گیا ہے، مگر مؤرخ لکھتا ہے سید زادیوں نے پھر بھی پردہ نہیں چھوڑا، اپنے بالوں کو اٹھا کر کے آگے کر لیا، اپنے رخسار کو ڈھانک لیا ہے۔ آج کیسی مائیں بہنیں ہیں جو بے پردہ راہوں پہ گھوم رہی ہیں، غیر محرم کا خیال نہیں ہے، اپنوں کا خیال نہیں ہے، شریعت کا خیال نہیں ہے۔ او میری اسلامی رشتے کی ماہو بہنوں، سیدہ زینب کے زندگی کو مطالعہ کرو، ایسے ناگہانی کے ماحول میں ظلم و ستم کے بادلوں کے نیچے فرش زمین خون سے لطفت ہے، مگر اس زمین کے اوپر سیدہ زینب نے پردہ نہیں چھوڑا۔ معاملہ یہاں تک آیا کہ رات کی تنہائی آئی، یزیدی واپس چلے گئے لوٹ کر کے، یہاں تک کہ امام حسین کے جو بچے کچھ اونٹ تھے ان اونٹوں کو سواری
सवारियों को भी ले गए। एक ऊंट को उन लोगों ने काटा, काट करके जब बनाना चाहा तो उस उनके बर्तन के अंदर खून बन गया, यानी उन्हें खाने का भी मयसर न आया। इन लोगों ने इसीलिए तो जंग किया था, अनवाओ अक़साम की ग़िज़ाएं खाएंगे, दौलत सरवत हमारे हाथ आएंगे, मगर रब की मशीयत देखो, जिन कामों के लिए इन्होंने ये काम अंजाम दिया था, रब की जानिब से उन्हें उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है। इधर सैयदा ज़ादी है, सैयदा ज़ैनब ने एक टूटी हुई खंजर को उठाया, रात भर पहरा देने लगी, रात भर पहरा दे रही है, रखवाली कर रही है और सिसकती हुई आवाज में अर्ज कर रही है, ओ अली अकबर, आज तुम नहीं हो, अगर तुम होते तो पहरा तुम्हें देनी पड़ती। ओ हजरत अब्बास अलमबरदार, आज अलम हुसैनी को उठाने वाले तुम नहीं हो, अगर तुम होते तो आज तुम काफिले की निगहबानी करते, यानी कोई भी मददगार नहीं है। हजरत सैयदा ज़ैनब रो रही है, अर्ज कर रही है, वाह मोहम्मदा, ऐ नाना जान देखो तुम्हारा नवासा जिसे तुम चूमा करते थे, जिसे तुम सोहा करते थे, आज बगैर कपड़े के, कब्र से बगैर कपड़े के करबला की सरजमीन पर रेतीली मैदान में लेटा हुआ है, उसके बदन पर घोड़े के टापों को दौड़ाया गया है। ऐ मेरे नाना जान खबर लीजिए। मगर हिम्मतों जुर्अतों बहादुरी के साथ सैयदा ज़ैनब ने हिफाजत करनी शुरू कर दी है, टूटी हुई खंजर लेकर के हिफाजत कर रही है। क्या देखती है, एक घोड़सवार आ रहा है, आवाज घोड़ों की आ रही है, घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा है। आपने फरमाया, खबरदार, वो आने वाला इधर ना, इधर हुसैन की घराने की शहजादियां है, वो आने वाला इधर ना। आज तो साहब अजीबो गरीब मामला है, मेलों में इस्लामी रिश्ते की माए बहनें खुद दाखिल हो रही है, मगर यहाँ सैयदा ज़ैनब कह रही है, वो आने वाला इधर ना आना। इधर मस्तूराते हुसैनी है, इधर हुसैन की सैयदादियां है, ये हुसैन के घर वाली है, हुसैन की बानवाने अतहार है, इधर ना आना। मगर बहर गए तो घुड़सवार बढ़ता चला आ रहा है, घोड़ा बढ़ता चला आ रहा है, रफ्ता रफ्ता बहुत करीब पहुंच गया। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, आगे बढ़ करके रकाब को पकड़ा, कहा खबरदार घोड़े से उतरना नहीं। मगर वो आने वाला इंसान घोड़े से उतर जाता है। जब घोड़े से उतरा, रुखे नकाब को हटाता है, जैसे रुखे नकाब हटा, सैयदा ज़ैनब ने देखा, ध्यान मार करके रोने लगी, ओ बाबा हैदरे कर्रा, मौला अली, ओ मेरे बाबा कहाँ थे? अरे करबला के मैदान में भैया हुसैन को शहीद कर दिया गया, आप कहाँ थे? जरा आ जाते, खैबर के जौहर को दिखा देते। ओ बाबा, अली असगर को भी शहीद कर दिया गया। ओ बाबा, और मैं मोहम्मद के बचपन को छीन लिया गया। ओ बाबा, हजरत कासिम की जवानी पर घोड़े दौड़ाए गए। ओ बाबा, हजरत अब्बास के पास काट दिए गए। मेरे बाबा कहाँ थे? मौला अली फरमाने लगे, ओ बेटी ज़ैनब, मैंने भी रब से इजाजत लेकर के आया था, करबला की वादी में मौजूद था, सारे मनाजिर को देख रहा था। अर्ज किया, बाबा जब आप देख रहे थे, हुसैन के साथ मदद क्यों नहीं किया? हुसैन के साथ मदद क्यों नहीं किया? अली अकबर का सपोर्ट क्यों नहीं किया? और मोहम्मद का साथ क्यों नहीं दिया? हजरत कासिम के साथ क्यों नहीं आए? मौला अली फरमाते हैं, ओ बेटी सैयदा ज़ैनब, करबला की सरजमीन पर हम लोग मदद करने नहीं आए थे, ये इम्तिहान की सरजमीन थी, और इम्तिहान गाह में कोई मदद नहीं करता है। हुसैन वो है जिसे भूखा रख करके भूखा रहने का तरीका सिखाया गया था। हुसैन वो है जिसे प्यासा रख करके आंगन फातिमा में सिखाया गया था कि भूखा और प्यासा कैसे रहा जाए। हुसैन तो जन्नती जवानों का सरदार है। ये इम्तिहान गाह थी, और इम्तिहान गाह में नकल करना ये जुर्म है, चोरी करना ये जुर्म है, मदद देना ये जुर्म है। और हुसैन ऐसे इम्तिहान में थे कि हुसैन के जैसा किसी और का इम्तिहान न पहले हुआ था, न सुबह कयामत तक होगा। वजह ये है, उनका मकाम और मर्तबा इतना आला है कि वो जन्नती जवानों के सरदार आला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शहीद आदम, मसलके आला हज़रत मौत को माशाअल्लाह। सैयदा ज़ैनब को समझाया, कहा बेटी सब्र करो, सब्र करो। हुसैन इम्तिहान गाह में थे, हुसैन इम्तिहान गाह में थे। अगर दरस गाह में होते तो उनकी मदद की जाती, और मदद की गई है। जब खातूने जन्नत के दरस गाह में थे तो खातूने जन्नत ने मदद किया है। जब नबी के दरस गाह में थे तो नबी मुकर्रम ने मदद किया है। जब अली के दरस गाह में थे तो अली हैदर कर्रार ने मदद
کیا ہے. او بیٹی زینب سنو سنو صبر کرو, امتحان گاہ تھا. بہر کیفیت تسلی اور تشفی دیتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, وہ گھڑ سوار واپس ہو جاتے ہیں. سیدہ زینب ہے پہرا دے رہی ہے, ٹوٹی ہوئی خنجر کو لے کر کے پہرا دے رہی ہے. تب تک تھوڑی دیر کے بعد محسوس کر رہی ہے ایک اور گھڑ سوار آگے بڑھا, بڑھتا ہوا آ رہا ہے. آپ نے فرمایا او یزیدیہ اب کس لیے آ رہے ہو؟ اب میرے پاس کیا ہے؟ خیمے کو بھی لوٹ لیا ہے, خیمے کو بھی جلا ڈالا ہے, عابد بیمار کے بستر کو بھی نکال لیا ہے. اس قدر تم نے لوٹا ہے, خیمے کو جلا دیا, پردوں کو بھی چھین لیا ہے, مستورات کے ہدایت تطہیر کو بھی چاک چاک کر دیا ہے. اب تم کس لیے آ رہے ہو؟ کون ہو؟ مگر تاریخ کا مورخ لکھتا ہے آنے والا گھڑ سوار جب آتا ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے سیدہ زینب؟ آنے والا نہیں ہے بلکہ آنے والی ہے. گھڑ سوار والا نہیں ہے, گھڑ سوار والی ہے. جب وہ خاتون آتی ہے, اترتی ہے, خیمے اترتی ہے, اترنے کے بعد سیدہ زینب کے پاس پہنچتی ہے. او بیٹی سیدہ زینب تم پر سلام ہو, تمہیں صبر و تسلی تمہیں حاصل ہو, پروردگار عالم تمہارے حال پر رحم فرمائے. سیدہ زینب نے فرمایا تھا کون ہو؟ او بی بی تم کون ہو؟ اس ریگستان کی وادی میں جہاں کوئی مدد کرنے کو نہ آیا, دھوکے سے بھیا حسین کو بلایا اور دھوکہ دیا گیا. اب تم بے آب و گیاب میدان میں تم کیسے تسلی و تشفی دے رہی ہو؟ خاتون کا بیان ہے. او بی بی زینب سنو, میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ تمہارے حسین کے ساتھ جو سب سے پہلے شہید ہوا ہے اسی ہر کی بیوی ہو. کہا ہر کی بیوی ہو؟ آؤ میری بہن کیا بات ہے؟ کہا یہ دیکھو پانی کا مشکیزہ لے کر کے آئی ہو, تھوڑا سا پانی پیالے میں ہے, اس پانی کو آپ پی لیجئے, بڑے بچے کو پلا دیجئے. سیدہ زینب رونے لگی, پانی تو وہی پانی ہے جو علی اکبر نہ پی سکے, تو وہی پانی ہے جو محمد نہ پا سکے, تو وہی پانی ہے جو عباس علمبردار نہ حاصل کر سکے, تو وہی پانی ہے جو علی اکبر کو نہ ملا, تو وہی پانی ہے جو حبیب بن مظاہر 75 سال کے پورے صحابی حسین کو نہ مل سکا. اے پانی تجھے میں نہیں پی سکتی ہوں. اتنا کہنا تھا. ان کی بیوی نے کہا تھا او سیدہ آزادی سنو سنو, اس پانی کو لے لو, آپ پی لو, بچوں کو پلا دو. کہا نہیں نہیں, کہا تمہیں تمہارے باپ حیدر کرار کا واسطہ, تمہیں تمہارے بابا کا واسطہ, تمہیں تمہاری ماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ. اتنا فرمانا تھا. خاتون جنت کی بیٹی سیدہ زینب نے صبر و تحمل کے ساتھ پانی کو لے لیا. کہا واللہ العظیم میں اس پانی کو کبھی نہ لیتی مگر تم نے واسطہ دے دیا فاطمہ الزہرا کا, واسطہ دے دیا میرے بابا کا. لاؤ پانی لے لیا. جب پانی لیا تو سیدہ زینب نے بلایا او سکینہ کہاں ہو؟ آؤ دیکھو پانی آ گیا ہے. حضرت سکینہ کو تلاش کرنے لگی. سکینہ غائب باش ہے, نظر نہیں آ رہی ہے. سیدہ زینب نے سکتی ہوئی آواز میں آواز دیا تھا او میری بیٹی سکینہ, اب تم نے بھی زینب کا ساتھ چھوڑ دیا. بھیا نے تو ساتھ چھوڑا ہی ہے, اور محمد بیٹے نے ساتھ چھوڑا ہے, علی اکبر نے ساتھ چھوڑا ہے, قاسم بن حسن نے ساتھ چھوڑا ہے, عبداللہ بن حسن نے ساتھ چھوڑا ہے, ابو بکر بن علی نے ساتھ چھوڑا ہے, عمر بن علی نے ساتھ چھوڑا ہے, عثمان بن علی نے ساتھ چھوڑا ہے, ابو بکر عمر بن حسن نے ساتھ چھوڑا ہے. اے بیٹی سکینہ کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گی؟ سسکتی ہوئی آواز گزرتی ہے, کانے سیدہ سکینہ میں ٹکراتی ہے. سکینہ نے عرض کیا فوفی جان میں یہاں پر ہوں, یہاں پر ہوں. حضرت سیدہ زینب قدم کو بڑھاتی ہے, آگے پہنچتی ہے. جب قدم کو بڑھاتے بڑھاتے پہنچتی ہے کیا نظارہ دیکھتی ہے؟ ایک لاشا ہے, بغیر سر کا وہ لاشا ہے, بدن پہ کپڑے نہیں ہے, مگر ایک بیٹی سکینہ ہے, ان کے سینے پہ سر کو رکھ کے رو رہی ہے, عرض کر رہی ہے بابا اٹھو, بابا اٹھو. میں نے سیدہ زینب کا بیان ہے, میں نے بیٹی سے پوچھا او بیٹی ذرا یہ تو بتا دے تو کیسے جان پائی ہے کہ یہ تیرے بابا کا سر ہے, تیرے بابا کا جسم اطہار ہے, لاشیں تو 72 ہے, بدن پہ نام و نشان نہیں ہے, لباس بھی اتارے جا چکے ہیں, سر بھی کاٹے جا چکے ہیں, تو نے پہچانا کیسے کہ یہ تیرے بابا کی لاش ہے؟ سکینہ طلب کر عرض کر دیتی ہے فوفی جان میں رو رہی تھی, سسکتی ہوئی انداز میں رو رہی تھی, نیند نہیں آ رہی تھی, بے چینی کا عالم تھا, بے قراری کا عالم تھا. کبھی علی اکبر یاد آ رہے تھے, کبھی علی اصغر کی یاد آتی تھی, کبھی عباس کے پانی یاد آتا تھا. او فوفی جان میں نے ندا دیا تھا او میرے بابا حسین
कहाँ हो? कल तक सकीना नींद नहीं पाती थी जब तक पापा तुम्हारे सीने पे सर रख के न सोती थी। आवाज आई थी इसी लाशे से, बेटी सकीना इधर आ जाओ। मैं समझ गई यही मेरे बाबा है, मैं समझ गई यही हुसैन पाक है, मैं समझ गई मेरी यही जद्दे करीम है। वो पहुंच करके कहती है सूफी जा, मैंने सर को सीने पे रखा, मुझे तसल्ली तशफ़ी मिली है और मैं आराम करने लग गई हूँ। आपकी आवाज आ गई है, आपने कहा बेटी इधर आओ, अब तुम्हें सब्र का मौका है, तुम्हें सब्र को दामन से नहीं छोड़ना है। हम लोगों ने हमेशा सब्र किया है, हमारे नाना ने सब्र किया, हमारी वालदा ने सब्र किया, हमारी दादी ने सब्र किया, हमारे भाई ने सब्र किया, हमारे बाबा ने सब्र किया है, तुम्हें भी सब्र करना होगा। सकीना को सीने से लगाया, लाइन लेकर के चलती रही, आगे आती है, काफिला वालों के पास पहुंचती है। ओ बेटी सकीना ये ले पानी पी ले। अब वो पानी दे रही है, सैयदा ज़ैनब ने पानी दिया। हज़रत सकीना ने कहा पानी, अरे पानी मिल गया, पानी आ गया। कहाँ गए मेरे चचा अब्बास? अगर पानी आ गया है तो जरूर मेरे चचा भी आ गए होंगे, हज़रत अब्बास आ गए होंगे। वादा था अब्बास चचा का, बेटी सकीना जब भी आऊंगा पानी लाऊंगा, तुम खूब पीना सकीना। मेरे चचा कहाँ है, अब्बास कहाँ है? दाढ़े मार मार करके रो रही है, चचा जान इधर आओ, मुकड़ा दिखा दो, पानी नहीं चाहिए, बस आपकी जिंदगी की रुदात की दास्तान मिल जाए, इतना कहना था। हज़रत ज़ैनब ने सीने से लगाया, बेटी सकीना सब्र करो। ये अब्बास वापस पलट करके ना आए, पानी का मशकीज़ा छूट गया था, अब्बास का पानी गिर गया था, अब्बास का बाजू कट गया था, अब्बास का सर जुदा कर दिया गया था, इसलिए अब्बास वापस ना आ पाए। नहर फरात के करीब पे अब्बास का लाशा तड़प रहा है। ए बेटी सकीना ये पानी हुर्क बीबी लाई है पीना। उस बेटी ने कहा था, तरबियत देखो अहले बैत का, आज के माओ की बच्चियों की तरबियत को देखो सा, जबान दराजियां बच्चियां कर रही है, फरमाइशें माँ बाप की पूरी नहीं कर पा रही है बच्चियां माँ कुछ कह रही है, बच्चियां कुछ सुन रही है, माँ किसी काम का हुक्म दे रही है, बच्चियां कोई काम और कर रही है, माँ कुछ और कह रही है, बेटी माँ की बातों का इनकार कर रही है, बड़ों का आदर नहीं कर रही है। मगर करबला के नौनिहालों के पैगाम को सुनो मुसलमानों, सकीना ने अर्ज किया था फूफी जान पहले आप पानी पी लो। इतनी प्यास का आलम, 3 दिन की भूखी सकीना, 3 दिन की प्यासी सकीना, 6 या 7 साल की उम्र है सकीना की, मगर बातें देखो बड़ों वाली कर रही है। ओ फूफी जान पानी तुम पी लो। फूफी जान रोने लगती है, ओ बेटी नबी की सुन्नत तो यही है, जब कोई चीज लेकर के आओ तो घर में कोई अगर छोटी बच्ची हो तो उसे पहले दे दो। नबी की सुन्नत का इन्हेरा साफ करने वाले नहीं है हम, नबी की सुन्नत को बदलने वाले नहीं है हम। नबी के कौलो फेल पर मर मिटने वाला हुसैन है और उसी पर मर मिटने वाली सैयदजादियां है। ओ बेटी सकीना तुम बच्ची हो, तुम छोटी हो, पीला। सबसे छोटे को पानी दिया जाता है। हजरत सकीना ने प्याला दिया, कदम को आगे बढ़ाया, क्या फूफू रुको मैं आती हूँ। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बेटी कहाँ जा रही हो, अब क्या खुशी बतलाने वाली हो। सैयदा ज़ैनब ने जब इतना कहा था, बेटी सकीना पानी का प्याला लेकर के आगे बढ़ी। एक छोटा सा नौनिहाल लाशा करबला की सरजमीन पर बगैर कोरो कफन लेटा हुआ अली असगर शहजादा 6 माह का बच्चा है। यजीदियों ने खून और पानी और दूध के बदले वो तीर माना था, जो तीर जानवरों पर वार किए जाते थे, जिसका 3 नोक हुआ करता था। हजरत अली असगर का लाशा है। सैयदा सकीना पानी लेकर पहुंच गई। ओ मेरे भैया ये लोग पानी ले आए, अब्बास तो नहीं आए मगर पानी आ गई। जब पानी पेश किया होठों से लगाया, अली असगर पानी कैसे पीते, आबे कौसर का जाम पी चुके थे अली असगर। इतना कहना था, पानी नहीं पी रहे हैं। अर्ज कर रही है सकीना, ओ मेरे भैया अली असगर पानी पी लो, नाराजगी मत दिखाओ। अपनी बहन से क्या नाराजगी, मैंने क्या किया है, पानी तो पी लो, इतना कह रही है। हजरत ज़ैनब दौड़ती हुई आई, हजरत सकीना को उठाया, बेटी सकीना तुम पानी मत पिलाओ, अब वो अली असगर जहाँ नहीं है, नबी की बारगाह में पानी लाओ, इस पानी को तुम पी लो। हजरत सकीना रोने लगी, फूफी जान तुमने ही तो कहा था पानी पहले उसे पिलाओ,
جو گھر کے اندر سب سے چھوٹا ہو، سب سے چھوٹا تو علی اصغر بھیا ہے۔ حضرت سکینہ بہت پریشان ہے، رو رہی ہے، بلکہ رہی ہے سکینہ، واہ سکینہ تیری ہمت کو سلام، تو نے کس طریقے سے مصائب و آلام پر صبر کا پیمانہ پیش کیا۔ سیدہ زینب نے سمجھایا، وہ سکینہ پانی لے کر کے آگے بڑھی، کبھی علی اصغر کے لاشے پر جا رہی ہے، کبھی علی اکبر کے لاشے پر جا رہی ہے، لاشے پر پانی لے جا کر کے جا رہی، بھیا پانی پی لو۔ تاریخ بتاتی ہے ایک ٹھوکر لگتا ہے سکینہ کا، سکینہ کا پانی زمین پہ گر جاتا ہے، گویا رب کی مشیت بھی یہ کہہ رہی ہے، او سکینہ تم اس پانی کو نہ پیو جس پانی کو علی اکبر نے نہ پیا، جس پانی کو علی اصغر نے نہ پیا، جس پانی کو آل محمد نے نہ پیا، جس پانی کو تمہارے بابا حسین نے نہ پیا، اس پانی کو سکینہ تم پینے کی ضرورت نہیں ہے، رات کی تنہائی ہے۔ خاتون واپس چلی گئی، پانی نہ پی سکی، یہ مستورات حسینیہ۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے رات کا حصہ گرا، واقعات اتنے طویل صاحب اگر بیان کی جائے تو وقت کافی لگ جائیں گے، مختصر یہ حاصل کلام وہ قافلہ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، سیدہ زینب نے فرمایا کہ لاؤ عابد بیمار اذان تو نماز قائم کی جائے۔ ایسے موقع پر بھی صاحب نماز نہیں چھوڑا جا رہا ہے، 72 لاشیں موجود ہیں، آج ایک جنازہ ہو جائے نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہے، آج تھوڑی سی بارش ہو جائے نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہے، شادی کا فنکشن آ جائے نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہے، مگر کربلا کی تاریخ کو دیکھو، حسین سے محبت کرنے والا سامنے بھائی کا لاشا ہو مگر نماز پڑھو، بھتیجے کا جنازہ ہو مگر نماز پڑھو، کوئی بھی ماحول ہو مسکراتے ہوئے خدا کی عبادت کرتے ہوئے نظر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہید اعظم، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اگر کسی کو صرف بیان کیا جائے کربلا کے میدان سے کوفہ کے دارالخلافت تک کے سفر کو بیان کر دیا جائے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، سینے میں درد پیدا ہوتی ہے۔ میں نے تو دین بھی بیان کیا، سب واقعی بہت تکلیف ہوتی ہے، تقریر کے بعد تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ او آصف رضا کس انداز سے کس طریقے سے تم نے سید زادیوں کی بے حرمتی کے داستان کو بیان کیا۔ اللہ اللہ معاف کرے مسلمانوں، اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے مگر کربلا کی تاریخ بتا رہی ہے حسین اعظم نے سب کچھ برداشت کیا مگر صبر کیا، اور نماز کو آپ نے نہیں چھوڑا، مسکراتے رہے حسین، علی اکبر کا لاشا لاتے رہے مسکراتے رہے، علی اصغر کا لاشا لائے مسکراتے رہے، اون محمد کا لاشا لائے مسکراتے رہے، حضرت قاسم کا لاشا لائے مسکراتے رہے۔ حبیب بن مظاہر 75 سال کا بوڑھا ساتھی جس کے لاشے کو کاندھے پر اٹھا کر کے جب حسین میدان مقتل سے خیمہ حسینی کی جانب بڑھے تھے، 11 جگہوں پہ سیدنا حسین پاک نے اپنے آپ کو روک کر کے زمین پر روکا تھا۔ صاحب اتنے مصیبتوں کے پہاڑ مگر حسین نماز کے لیے مسکراتے رہے۔ میں نے تصورات کی دنیا میں عرض کیا آقا حسین بات کیا ہے، آپ لاشے کو اٹھا رہے ہیں، آپ مسکرا رہتے ہیں۔ دنیا کا دستور یہ ہے صاحب، کسی کے گھر میں کوئی ایک جنازہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں گھر برباد ہو گیا، کسی بیٹی کا سہاگ اڑ جائے تو لوگ کہیں گے گھر برباد ہو گیا، کسی کے بیوی کا انتقال ہو جائے لوگ کہیں گے گھر برباد ہو گیا، کسی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے لوگ کہیں گے گھر برباد ہو گیا۔ او میرے آقا حسین، کربلا کی سرزمین پر چھوٹا بیٹا بھی شہید ہو رہا ہے، نوجوان بیٹا بھی شہید ہو رہا ہے، بھتیجا بھی شہید ہو رہا ہے، بھانجا بھی شہید ہو رہا ہے، ساتھی بھی شہید ہو رہے ہیں، آپ کے صحابی بھی شہید ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود میرے آقا حسین، دنیا کا بیٹا مرے گھر برباد، دنیا کی بیٹی مرے گھر برباد، دنیا کا داماد مرے گھر برباد، دنیا کا شہزادہ مرے گھر برباد، مگر جب تیرا بیٹا شہید ہو قتل ہو تو تو جو ہے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ آواز آئی آصف رضا صاحب، ارے دنیا وہ ہے کہ جب دنیا دار کے بیٹے کا جنازہ اٹھے تو گھر برباد، بیٹی کا جنازہ اٹھے گھر برباد، بھتیجی کا جنازہ اٹھے گھر برباد، مگر کربلا میں جب حسین کا بیٹا کٹتا ہے تو شریعت محمدی بچتا ہے، شریعت محمدی بچتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں صاحب،
بچا شریعت محمدی. یزید شراب کو ترغیب دے رہا تھا, یزید جماعوں کا عاشق تھا, یزید عیاشیوں کا عاشق تھا, مگر حسین نماز کے عاشق تھے, حسین وضو کے عاشق تھے, حسین مصلی کے عاشق تھے, حسین تلاوت قرآن کے عاشق تھے. ایک طرف یزیدی, ایک حسینی. یزیدیوں کے پاس ڈھول اور طبلے, حسینیوں کے پاس مصلی اور تسبیح. آپ ذرا سوچئے نا صاحب, فیصلہ کیجئے آپ کس خیمے سے تعلق رکھتے ہیں. اگر نماز آپ کے پاس ہے واقعی حسینی آپ ہے, روزہ آپ کے پاس ہے حسینی آپ ہے, سجدے کی طرف آپ کے پاس ہے حسینی آپ ہے, کیونکہ سجدے کی طرف کا مزاج میرے آقا حسین نے آخری لمحے میں 72 زخم کھانے کے بعد 80-74 تلواروں کے وار کو سونے کے بعد میرے آقا حسین آخری لمحے میں جب گھوڑے پر تو قیام کی حالت, گھوڑے سے اترے رکوع کی حالت, سجدے زمین پر آئے سجدے کی حالت, گویا سجدہ بچایا حسین نے. تو حسینی ہو, یزیدیوں نے ڈنکا بچایا, حسین نے سجدہ بچایا. یہی سے پیغام لو لو, ارے ڈنکا بجائے وہ جو یزیدی ہو اور سجدہ بچائے وہ جو حسینی ہو. جو حسینی ہو صاحب, جو حسینی ہو. یزیدیوں نے سوچا تھا حسین کو مار دو کام ختم ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا, کوئی حسین والا نہ ہوگا, حسین کا مشن نہ ہوگا, حسین کا مقصد نہ ہوگا, حسین کا کردار نہ ہوگا, حسین کے اقوال نہ ہوں گے, حسین کے افعال نہ ہوں گے. مگر تاریخ شاہد صاحب, نہ یزید رہا, نہ یزید کی حکومت رہی, نہ سنان رہا, نہ سنان کی نوکے تلوار رہی, نہ شمر جوشن رہا, نہ اس کی بھوری آنکھیں رہی, نہ خولی رہا, نہ خولی کی بہادری رہی. مگر علی اکبر شہید ہو گئے, مگر آپ کا ذکر آج بھی ہے. علی اصغر شہید ہو گئے, آپ کا تذکرہ آج بھی ہے. اون محمد کا بچپن لٹا, آپ کا تذکرہ آج بھی ہے. یزید کوئی نام نہیں رکھتا, مگر حسین ہر گھر میں نام رکھا جاتا ہے. ہر محلے میں حسین ہے, ہر گلی میں حسین ہے, ہر نگر میں حسین ہے, ہر شہر میں حسین ہے, ہر ملک میں حسین ہے, پوری دنیا میں ذکر حسین ہے. یزیدیوں نے سب کیا, سوچا سب ختم, بس دو پوری تقریر کو یا پورے واقعات کربلا کو اگر سمیٹا جائے تو دو باپ بنی. ایک باپ کا نام ہے امام حسین, ایک باپ کا نام ہے سیدہ زینب. حسین نے مدینہ سے لا کر شریعت بچانے کے لیے کنبے کو کٹا دیا اور شریعت کو پھیلا دیا, اور سیدہ زینب نے بچے ہوئے عابد بیمار کو اٹھا کر کے مدینہ پہنچا کر کے نکاح کرا کر کے پوری دنیا میں نسل حسین کو پھیلا. چلے جاؤ, نظریہ یزید رکھنے والے بہت ہیں, مگر نام یزید رکھنے والا کوئی نہیں. یزید کا نظریہ رکھنے والے ہیں, مگر یزید کی اولاد کہیں نہیں. اور حسین ایسے شہید ہوئے تو ایسے زندہ ہو گئے, ایسے زندہ ہو گئے, ایسے زندہ ہو گئے کہ جب حسین ماں کی شکم میں تو ماں نے کہا حسین زندہ, جب باپ کی آگوش میں آئے باپ نے کہا حسین زندہ, نانا کے شفقت میں آئے نانا نے کہا حسین زندہ, نانی کے دیار میں آئے تو دیار نانی بولے حسین زندہ, مدینے کی گلیاں بولے حسین زندہ, مدینے کے ذرے ذرے بولے حسین زندہ, مدینے کے بادل بولے حسین زندہ, مدینے کی بارش بولے حسین زندہ, مدینے کی سفر بولے حسین زندہ. کعبۃ اللہ میں حسین 25 حج پیدل کیا تو کعبۃ اللہ بولے حسین زندہ, خلاف کعبہ بولے حسین زندہ, میزاب رحمت بولے حسین زندہ, ملتزم بولے حسین زندہ, مقام ابراہیم بولے حسین زندہ, خلاف کعبہ بولے حسین زندہ, طواف کعبہ بولے حسین زندہ, حجر اسود بولے حسین زندہ, مکہ المکرمہ کی زمین بولے حسین زندہ, صفا و مروہ بولے حسین زندہ, عرفات کا میدان بولے حسین زندہ, آب زمزم بولے حسین زندہ. اور جب کعبۃ اللہ میں ہے صحابہ بولے حسین زندہ, گویا اپنی زبان میں کہو ابو بکر بولے حسین زندہ, عمر بولے حسین زندہ, عثمان بولے حسین زندہ, علی بولے حسین زندہ, طلحہ بولے حسین زندہ, حضرت عبد الرحمن بولے حسین زندہ, حضرت عباس بولے حسین زندہ, اور تمام اجلے صحابہ بولے حسین زندہ. مگر وہی حسین جب سفر میں آئے تو کوہ ذی حشم کی چشمہ بولے حسین زندہ, حر بولے حسین زندہ, حر کی لشکری بولے حسین زندہ. آگے بڑھے
सालबा में आए, मकाम सालबा बोले हुसैन जिंदा, उरूद मकाम पर आए, मकाम उरूद बोले हुसैन जिंदा, शायर फर्ज तक से मुलाकात हुई, फर्ज तक शायर गोया बोले हुसैन जिंदा, करबला के मैदान में आए, लश्करे यजीद भी बोलता रहा हुसैन जिंदा है, तीरों तलवार चले, तलवार ने कहा हुसैन जिंदा, तीर ने कहा हुसैन जिंदा, मगर ये सब जिंदगी जो बता रहे हैं, जो देख रहे हैं वही जिंदगी बता रहे हैं। चलता हुसैन को देखा कहा जिंदा है, बोलते हुसैन को देखा कहा जिंदा है, सोते हुसैन को देखा कहा जिंदा है, चलते हुसैन को देखा कहा जिंदा है, खाते हुसैन को देखा कहा जिंदा है, नमाज पढ़ते हुसैन को देखा कहा जिंदा है, सब्र करते हुसैन को देखा कहा जिंदा है। मगर जब हुसैन कट रहे थे तो पूरा जहान बोला हुसैन जिंदा, मगर जब हुसैन कट गए तो रब का कुरान बोला हुसैन, रब का कुरान बोला। और कुरान तब बोला साहब जब बज़ाहिर देखने में आया कि हुसैन नहीं चल रहे हैं, मगर कुरान तो कह रहा हुसैन बज़ाहिर नहीं चल रहे हैं, मगर जिक्र हुसैन तो क़यामत तक चलेगा। 1400 सालों से जिक्र हुसैन चल रहा है। जनाबे रईस भाई हर साल हुसैन का जिक्र कराते हैं, गोया ये जिक्र हुसैन हमेशा चलता रहेगा, जिक्र हुसैन हमेशा चलता रहेगा, नजरियात हुसैन हमेशा चलता रहेगा, मकसद हुसैन हमेशा बाकी रहेगा। मगर सुनो मुसलमानों, यजीदियों ने सोचा था हमने हुसैन को कत्ल कर दिया, सब कुछ खत्म, मगर सैयदा ज़ैनब ने बची हुई औलाद को आबिदे बीमार को मदीना में ला करके इमाम हसन की बेटी फातिमा सालिया से निकाह करा करके और यजीदियों ने सोचा था हुसैन शहीद हो गए, नस्ल हुसैनी खत्म, मगर रब ने कहा यजीदी नस्ल खत्म, हुसैन की नस्ल शुरू। तारीख बताती है ओ यजीदिया, न तू रहा, न तेरी औलाद रही, न तू रहा, न तेरा इख्तिदार रहा, न तू रहा, न तेरी सल्तनत रही, न तू रहा, न तेरी दौलत रही, मगर हुसैन जब शहीद हो गए तो हुसैन की औलाद, अगर बगदाद में चले जाओ अब्दुल कादिर है, अजमेर में चले जाओ मौलुद्दीन है, बहराइच में आ जाओ गाजी पाक है, इचौसा में चले जाओ ओहदुद्दीन है, उतरौला में चले आओ इबादुल्लाह शाह है, उतरौला में आगे बढ़ जाओ तो हजरत बाबा शाहजानी शाह है। पता ये चला न यजीद रहा, न यजीद की औलाद रही, मगर जब हुसैन कट गए तो ऐसे फैल गए पूरी दुनिया में हुसैन की औलाद है, हुसैन का जिक्र है, हुसैन का जिक्र है, हुसैन की मिट्टी। इसलिए मेरे अजीजों, दो पैगाम को अहम मिलते करबला से तीन, नमाज कायम करो। हुसैन ने तीरों तलवार जख्म खाने के बाद सजदा बचाया, जाने नहीं दी, और सैयदा ज़ैनब ने इतनी मुसीबतों के पहाड़ देखने के बाद पर्दा बचाया, रिदा छीनी गई, बालों को आगे किया, चेहरे का पर्दा किया। गोया मर्दों को पैगाम, हमारी माओ बहनों को पैगाम, नमाज पढ़ना है, पर्दा करना है। मौला हमें, हमारी माओ बहनों को सबको नमाज पढ़ने और पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वक्त की किल्लत दामनगीर, अभी आप लोग जाइएगा नहीं, अनवर सोनपुरी साहब से आपको नात सुननी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।